بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہم چیپٹر 3 کر رہے تھے کانسٹیٹیوشنل پروویژن. تو سب سے پہلے ہم نے اس میں کیا تھا فیڈرل فائنینشیل پروسیجر. آج ہم کریں گے پروونشنل فائنینشیل پروسیجر. سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہے. پروونشنل فائنینشیل پروسیجر are almost same as federal financial procedure. میں نے آپ کو پہلے بھی کلاس میں بتایا تھا کہ جو ہم اب آگے کریں گے پروویژنل فائنینشیل پروسیجر، یہ فیڈرل فائنینشیل پروسیجر کے آلموسٹ سیم ہی ہوگا. جسٹ اس کے جو آرٹیکل ہیں وہ چینج ہوں گے اور تھوڑی بہت اس میں چینجز ہوں گی. سب سے پہلے اس میں جیسے پہلے فیڈرل کنسولیڈیٹڈ فنڈ اینڈ پبلک اکاؤنٹ تھا. اس میں پروویژنل کنسولیڈیٹڈ فنڈ and provincial consolidated fund and public account under Article 118. All revenue received by the provincial government, all loan received by government, and all money received by it in payment of any loan shall be form a part of consolidated fund to be known as provincial consolidated fund. کہ جتنا بھی جو ریونیو جو بھی آمدنی ریسیو ہوتی ہے پروویژنل گورنمنٹ کو، جو بھی لون رائز ہوتے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، یا جو بھی منی ریسیو ہوتی ہے ری پیمنٹ مطلب کہ جو سود وغیرہ پہ جو انہوں نے قسطوں میں پیسے دیے ہوتے ہیں اس پہ جو سود وغیرہ پیسے ملتے ہیں، وہ سارا جو جمع ہوتا ہے جو پروونشنل کنسولیڈیٹ فنڈ میں جمع ہوتا ہے. All other money received or on the behalf of provincial government or received by or deposited with the High Court or any other court established under the authority of provision. کہ کوئی بھی بندہ جو ہے پروونشنل گورنمنٹ کے بہاف پہ جو ہے اس سے پیسے لے سکتا ہے گورنمنٹ سے، فیڈرل گورنمنٹ سے. اور ہائی کورٹ جو بھی اور ڈپازٹ مطلب جو بھی ہائی کورٹ ہے جو اس کے انڈر آتی ہے، پروونشنل گورنمنٹ کے اندر آتی ہے، shall be credited to the public account of the province. Next ہے custody of provincial consolidated fund and public account. جیسے پہلے تھا custody of federal consolidated fund and public account وہ تھا انڈر آرٹیکل 79، یہ انڈر آرٹیکل 119 ہے. اس میں ہے کہ the custody of provincial consolidated fund and the payment of money into the fund and the withdrawal of money from their firm, the custody of their money received by or on the behalf of provincial government, their payment into the withdrawal from the public account of the provision, and all matter connected with shall be regulated by the Act of Provincial Assembly or until the provision in the behalf is so made by the rule made by the government. اب یہ ہے کہ جتنا بھی فنڈ لیا گیا، جتنا بھی پیسہ ڈالا گیا، نکالا گیا ہے، کسٹڈی آف ادر منی ریسیو بائی آن دا بہاف آف، یہ سارا جو ہے پروونشنل گورنمنٹ کے بہاف پہ ہوا ہے، جو شیل بی ریگولیٹڈ بائی دا ایکٹ آف پروونشل اسمبلی until the provision in the behalf of so made by the rule made by the government، جو رول گورنمنٹ بنا رہی ہے اس کے بہاف پہ. نیکسٹ ہے جی اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ انڈر آرٹیکل 120. اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ میں ہے دا پروویژنل گورنمنٹ شیل in respect of every financial year caused by to lead the before the provincial assembly a statement of estimated receipt and expenditure of provincial government of that year in کہ پہلے ہم نے پڑھا تھا نا فائنینشیل فیڈرل فائنینشیل پروسیجر، اس کا اینول بجٹ تھا کہ پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ فیڈرل بناتی ہے. اب یہاں پہ اس کا بتا رہے ہیں کہ اب جو پورے سال کا بجٹ ہے صوبوں کا، کہ وہ بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا پروونس ہے، اس کا اتنا بجٹ ہے، ان کی یہ ریکوائرمنٹ ہے، وہ اپنی ساری جو ریکوائرمنٹ ہے، جتنا ایکسپینڈیچر اس پہ ہوگا وہ سارا جو ہے پروونشنل اسمبلی کو دیتے ہیں. اس کے بعد وہ اپروو ہو کے جو سارا پیسے وغیرہ آتے ہیں ان کے پاس، پھر وہ آگے پروونس چلانے کے لیے اس کو انویسٹ کرتے ہیں. یہ اس میں جسٹ اس کا جو ہے رول اور لا
تھوڑا بہت چینج ہے، آرٹیکل جیسے تھوڑا سا چینج ہے، باقی سارا جو ہے نا فیڈرل فائنینشیل پروسیجر ہے جو اس کے تقریباً ویسا ہی سیم ہی ہے سارا ہی اس کے۔ نیکسٹ ہے جی ایکسپینڈیچر چارج اپون فائنینشیل کنسولیڈیٹ فنڈ۔ پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ اب دوبارہ تقریباً تھوڑے سے اس میں چینج انڈر آرٹیکل 121 دا فالوئنگ expenditure shall be the following expenditure shall be charged upon the provisional consolidate fund کہ یہ پہلے بتا دیتے ہیں کہ ہم کتنا پیسہ چاہیے جو آگے جو ان کو آگے ضرورت پڑے گا سیلری کے لیے، اور اس جو پیسے جو ہیں انہوں نے کہاں کہاں دینے ہیں۔ یہ باقاعدہ بل، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، بل جاتا ہے اسمبلی میں، اس طرح پروویژنل اسمبلی میں بل جاتا ہے کہ اس بل میں سارا کچھ مینشن ہوا ہوتا ہے کہ ججز جو ہے ہائی کورٹ کی، ان کی سیلریز ہے، اسپیکر اینڈ ڈپٹی اسپیکر آف پروویژنل اسمبلی، ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس انکلوڈ دا پیمنٹ آف آفیسر سرونٹس آف دا ہائی کورٹ اینڈ دا سینٹ آف دا پرووینشنل اسمبلی۔ یہ سارا کچھ یہ سارے بل میں مینشن ہوا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں جن کا بل میں مینشن ہے کہ ان لوگوں کو جو پروویژن کے اندر آتے ہیں ان کے پیسے، ان کی سیلری ہے جو ہم نے پے کرنی ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی قرضہ لیا ہوا انہوں نے تو وہ دینا ہے۔ یہ سارا پھر پرووینشنل اسمبلی میں سارا کچھ اس طرح دیا جاتا ہے، اس میں یہ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا پروسیجر ریلیٹڈ ٹو دا اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ، کہ اب پروسیجر کیا ہے اینول بجٹ اسٹیٹمنٹ کا انڈر آرٹیکل 122۔ So much of the annual budget statement is related to the expenditure charged upon the provisional consolidated fund may be discussed, but shall not be submitted to the vote for the provisional assembly. So much the annual budget statement is related to the other expenditures such shall be submitted to the provisional assembly in the form of demand of grant, and that assembly shall have power to assent to or to refuse to assent to any demand or to assent to any demand subject to a reduce of the amount special therein. No demand for the grant shall be made expected to the recommendation of the provincial government۔ پہلے بھی بتایا تھا میں نے کہ یہ جو تھا فیڈرل والے میں کہ اسمبلی میں بل جاتا ہے، ایک تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ان کو کرنا ہی کرنا ہے، جو بجٹ سارا کا پہلے سے چلا آ رہا ہے، جو چیزیں پری پلان ہوتی ہیں کہ یہ وہ تو ساری انہوں نے اسمبلی والوں نے پیسے دینے ہی دینے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں آ جاتی ہیں بعد میں کہ جس کا ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ پہلے میں بتایا تھا نا کہ کچھ چیزیں جتنا بجٹ ہے پروویژنل کنسولیڈیٹ فنڈ کا جو صوبے کی جو ضروریات ہیں وہ ہم بغیر ووٹ کے جسٹ ہم نے بل دینا ہے، انہوں نے بل دینا ہے اور وہ اپروو ہو جائیں گی۔ لیکن کوئی ایکسٹرا کوئی ایکسپینڈیچر آ گیا ہے تو وہ پھر اس کے لیے وہ بل دیتے ہیں اسمبلی میں، اس کے بعد ووٹ ہوتی ہے اور جو میجورٹی کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس لحاظ پہ پھر اسے جو ان کا جو خرچہ ہوتا ہے اس کے پیسے دیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے جو ایکسٹرا خرچے کے لیے ان کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اسمبلی کے پاس بھی رائٹ ہوتی ہے کہ ادھر وہ اس ووٹ کو اس جو ایکسپینڈیچر آ گیا، نیا خرچہ آ گیا، اس کو وہ ایکسیپٹ کرے گی کہ وہ ریجیکٹ کرے گی، یا اس کے پاس اتنا خرچہ اتنا انویسٹمنٹ ہے کہ وہ اس خرچے کو پورا کر سکے یا پھر وہ اس کی اماؤنٹ کو کم کر سکے۔ آج اتنا ہی کریں گے، باقی کیونکہ کلاس میں ہی کریں گے ڈسکشن اس کی، تو تھینک یو۔